کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہر انسان برا نہیں ہوتا؟ بہت سے برے انسانوں کے دل میں بھی یہ طلب ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت گزاری میں زندگی گزارنے لگ جائیں، لیکن ان کو کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں مل رہا ہوتا۔ اور میں اپنی مثال دوں تو میں بس اتنے ٹائم سے یہی سوچتی رہی ہوں کہ میں شروع ایسے کرنا چاہتی ہوں کہ میں دوبارہ گمراہ نہ ہوں۔ تو میں کہاں سے سٹارٹ کروں؟ بہت سے لیکچرز ہم لوگ سنتے ہیں، بہت سے سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں، بہت سی عادات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا موازنہ کرتے رہتے ہیں، کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے، فیلیئرز بہت ہوتے ہیں، ایک نیکی کرتے ہیں تو ساتھ 2 گناہ بھی ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور ہم ہر وقت ایک گلٹ پر ہینگ رہتے ہیں۔ تو کہاں سے سٹارٹ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنا؟ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عافیت کے ساتھ عطا فرما دے، آزمائشوں کے ساتھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سمجھایا وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے جہاں سے سفر سٹارٹ ہوگا وہ ہے توحید۔ سب سے پہلے ایک اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اب آپ سب کہیں گے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم تو بچپن سے ہی مسلمان ہیں، ہمارے تو پورے فیملیز مسلمان ہیں، تو ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ سب مسلمان ہوں، لیکن آپ نے کبھی یہ فیل کیا ہے کہ جب کبھی آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے یا آپ کی کوئی طلب ہوتی ہے یا آپ زندگی میں پریشان ہوتے ہو، ایون ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی تو آپ پہلا قدم کیا اٹھاتے ہو؟ کیا آپ کا پہلا قدم اللہ کی طرف اٹھتا ہے یا دنیا کی طرف اٹھتا ہے؟ تو میں نے جو اپنا موازنہ کیا تو میرا پہلا قدم دنیا ہی کی طرف اٹھ رہا تھا۔ میں موبائل اٹھا کر اپنی نیند کو لانے کی کوشش کی، کبھی کوئی چیز چلا لی یا کوئی ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیا، یا دنیا کی کوئی مشکل آئی تو فلاں سے مشورہ کرنے لگ گئی، اور اس طرح سے میں نے اپنے آپ کو جب بھی مجھے نیڈ ہوتی تھی کسی چیز کی تو پہلا قدم اللہ کی بجائے میں دنیا ہی کی طرف اٹھا رہی ہوتی تھی انکانشیسلی۔ مجھے لگتا تھا کہ اللہ پر ایمان لانا یہی کافی ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو میں اللہ پر ایمان لے آئی ہوں۔ لیکن کیا میں اس چیز سے مکمل مطمئن ہو گئی ہوں؟ کیا میرا دل سکون میں ہے؟ اور کیا میری راہ مجھ پر واضح ہے کہ میں اللہ کی راہ پر ہی چل رہی ہوں؟ تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ جس چیز کی کمی تھی وہ یہ تھی، جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، جو میں پہلے بھی کئی بار پڑھ چکی تھی، تو بار بار پڑھنے سے مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ یوسف علیہ السلام کا تمام قصہ جو اتنا حسین اور اتنا خوبصورت لگتا ہے وہ ان کی توحید کی وجہ سے لگتا ہے۔ وہ اللہ کو صرف مانتے نہیں تھے بلکہ انہوں نے اپنا پورا جو منحصر تھے، وہ پورا کا پورا انحصار تھا ان کا ہر چیز کا، وہ اللہ تعالیٰ پر تھا صرف اور صرف۔ ایون دو کہ انہوں نے جب وہ جو 2 غلام جو ان کے ساتھ اس زندان میں موجود تھے، تو جب ان کو رہائی ملی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا ذکر جا کر عزیز مصر سے کرنا، تو وہ بھول گئے تھے کرنا۔ جب انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی آپ جا کر میرا تذکرہ عزیز مصر سے کرنا، تو بعد میں ان کو اس بات پر اتنا گلٹ ہوا کہ میں نے کسی اور کو کیوں پیغام بھجوایا؟ اگر میں زندان سے نکلنا چاہتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ طلب کروں؟ تو اس بات پر وہ کئی دنوں تک روتے رہے۔ ان کے ایمان کا درجہ یہ تھا اللہ پر۔ اور میں نے جب اس چیز کی لذت کو محسوس کیا کہ یوسف علیہ السلام نے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف نہ دیکھنے پر ہی دوسری طرف دیکھنے پر اتنا آنسو بہا دیے، تو میں کہاں کھڑی ہوں؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنا موازنہ کریں، اس وقت دیکھیں۔ تو میں نے صرف اور صرف اتنا کیا ہے کہ مجھے دن بھر میں اگر 1 2 یا 5 6 یا 10 بھی ایون کے ضروریات پیش آتی ہیں تو میں اب یہ کانشیسلی کرنے لگ گئی ہوں کہ میں اپنے آپ پہ چیک ان رکھتی ہوں کہ پہلا تھاٹ، پہلا سٹیپ اور پہلا لفظ جو میرے منہ سے نکلے گا وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگا۔ اللہ سے مانگنا ہے، میں نے کسی اور سے نہیں مانگنا، مدد اللہ سے چاہنی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے میں نے اپنی فریاد پیش کرنی ہے کہ یا اللہ صرف تجھ سے میں اپنے جو ہے اپنی مشکلات کا حل مانگ رہی ہوں، صرف تجھ سے۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، پہلے میں نے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اور میں تیرے آگے ہی ہاتھ پھیلاتی رہوں گی، مجھے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ تو یہ بات جو ہے میرے لیے اتنی باعث سکون بن رہی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو بھی یہ پوائنٹ مل جائے، سٹارٹنگ پوائنٹ، کہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے توحید سے۔
اللہ تعالیٰ پر صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی کل کائنات بنا لینا، اس کے اوپر ہی ہر چیز کے لیے انحصار کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اور وہ اتنا بہترین مددگار ہے. یو ول سی میریکلز ان یور لائف. آپ کی مشکلات جو اتنے ٹائم سے الجھی ہوئی تھی وہ بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی غیر محسوس طریقے سے، جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے، وہاں سے حل ہونے لگ جائیں گی. آپ کو لگے گا برڈن اتر گیا، آپ کو لگے گا کہ اب جو چیزیں اتنی مشکل ہوا کرتی تھی وہ آسان ہوتی جا رہی ہیں، حالانکہ وہی سب کچھ ہوگا. لیکن آپ نے صرف اپنے آپ کو ایک جگہ باندھ لینا کہ صرف اللہ سے مانگوں گی. چاہے مجھے ایون دو کہ مجھے جیسے صحابہ کرام کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا، ایون دو کہ اگر مجھے بھوک بھی لگی اور میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں رکھا ہوا، تو بجائے یہ کہ میں اپنے ہسبینڈ سے کہوں کہ مجھے باہر سے لا دیں، پہلے میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گی. پہلے میں کہوں گی اللہ مجھے اچھا کھانا کھلا دے. صرف اللہ سے، ہر چیز اللہ سے مانگنی. اتنا کمیونیکیشن ڈیولپ ہوگا آپ کا اپنے رب کے ساتھ. آپ نے مانگنے کا سلسلہ نا صرف اللہ سے رکھ لینا ہے بس. یہ مانگتے جانے والا سلسلہ اللہ سے رکھ لینا ہی توحید ہے. اللہ کے سوا سب سے پہلے جس سے مانگنا ہے اللہ سے، اس کے سوا کسی کی طرف نہیں دیکھنا پہلے بس. اس سے آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا آپ کے دل میں توحید کی لذت کیسے آتی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم اور دائم رکھے اور ہم سب کے دلوں میں ایمان کو مزین کرتے. جزاک اللہ خیر. السلام.